ہمارے رب العالمین سورہ الاعراف میں پارہ نمبر 8 میں 47 میں فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب صُرِفَت پھیری جائے گی ابصارُہم نگاہیں ان کی طرف تلقاء اصحاب النار کی طرف قالوا کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا نہ تو بنا ہم کو مع القوم الظالمین ساتھ ظالم قوم کے، یعنی ہمیں ان میں شامل نہ کر۔ اعراف والے جب وہ جہنم کی طرف دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمیں ان میں شامل نہ فرما۔ اور ونادى اصحاب الاعراف اور پکاریں گے اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم کچھ لوگوں کو پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کی چہروں سے، ان کی علامتوں سے، قالوا ما اغنی کہیں گے نہ کام آیا عنکم تم کو جماعت تمہاری جماعت تمہاری وما کنتم اور جو تھے تستکبرون تم تکبر کرتے تھے، یعنی یہ لوگ آیت نمبر ہمارا جو ہے 48 اہل دوزخ جو ہوں گے جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے کہ نیلی آنکھیں ہیں، چہرے کالی سیاہ ہیں، اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گھمنڈ کرتے تھے، یعنی دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، تو یہ نہیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا فراخ دے دیتا ہے تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو دیتا ہے، ادھر مطلب جو نہ پڑھتا ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، اللہ تعالیٰ کے منکر ہوں، سارے ادھر ایک ہی جیسے، اور جتنی بھی زبانیں ہیں، تو یہ تو فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو اگر رحمتوں کے سمیت اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت نوازے تو یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ دنیا کی متاع کے سمیت ہدایت بھی ہو تو بس وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر دنیا کے ساتھ وہ ایمان والا نہ ہوا اور وہ دنیا کی طرف ہی مائل رہا تو وہ جہنمی ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور مال کی وجہ سے وہ اس میں اکڑ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ دنیا جس کو دیا ہے تو اس سے راضی ہے، اور جن کو دنیا نہیں ملی ہے تو اس سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ صالح اور نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ کسی بھی حالت میں ہو، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم دنیا داروں کو ہی خوش قسمت سمجھتے ہیں اور جنتی سمجھتے ہیں، لیکن اہمیت اللہ تعالیٰ جس کو دیں گے وہ پرہیزگاروں کو دیں گے، جن کے دلوں میں آخرت کی فکر ہوگی اور اللہ کا خوف ہوگا اور وہ دین کی طرف مائل ہوں گے تو وہی کامیاب ہے۔ ونادى اصحاب الاعراف اور پکاریں گے اصحاب اعراف رجالا یعرفونہم کچھ لوگوں کو پہچانتے ہوں گے بسیماہم ان کے علامتوں سے، چہروں سے، قالوا ما اغنی کہ نہیں کام آیا عنکم تم کو جمعکم جماعت تمہاری وما کنتم تستکبرون جو تم تکبر کرتے تھے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
کیا یہی ہے وہ لوگ اقسم تم قسم کھائی تم نے لا ینالہم اللہ تم نے نہیں پہچانے گا ان کو اللہ برحمت رحمت میں داخل ہوں گے رحمت ادخل الجنت جاؤ جنت میں یعنی ہماری آیت نمبر 40 لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون اور جنت داخل ہو جو جنت میں نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوں گے 49 میں کیا یہ وہی ہے جن کی نسبت تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے نہ تم غمگین ہوں گے یعنی جو دین والے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا آزمائشیں بھی آتی ہیں تو دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ مالدار ہیں ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں ہمارے اتنے پلازے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی عطا کیا ہے یہ دین والوں کو دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اتنے مشکلات میں خاص کر اللہ تعالیٰ دیکھو جس کلاس جو بچے کلاس میں بیٹھتے ہیں نا تو ٹیچر حضرات تو ان سے ایگزام لیتے ہیں گلی سے تو کسی کو پکڑ کے پیپر کے آگے تو نہیں بٹھاتے تو اکثر نیک لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں لیکن یہ دنیا والے ان پہ ہنستے ہیں کہ ان کو ادھر غریب اور مسکین اور مفلس بنایا ہے اور ان پہ یعنی ان کا استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی مال پہ جو ہے تکبر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر بھی عطا کیا ہے اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہوگی جس طرح دنیا میں ہو رہی ہے تو یہ اعراف والے جو ہوں گے جو دیوار پہ ہوں گے نا تو وہ کہیں گے کہ تمہارا وہ مال تمہارا وہ جو بڑے لوگوں میں میئروں میں تم بیٹھتے تھے تو کیا وہ تمہارا کچھ بھی کام نہیں آیا تو اس وقت اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہے اور نہ محشر کے وقت ان پر اللہ کی رحمت ہوگی لیکن آج دیکھو کہ آج میرے یہی لوگ کامیاب ہیں اور یہ اصل کامیابی ہے عظیم کامیابی یہ ہے کہ یہ میرے بندے تھے میرے غلام تھے اور آج ان کو میں نے اپنے رحمتوں میں لپیٹ لیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جس پر تم دنیا میں ہنستے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کہتے تھے قسمیں کھاتے تھے کہ یہ گمراہ ہیں اور ضالین میں سے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے آج ان کو دیکھو کہ آج ان کو میں نے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا ہے یہ وہی لوگ ہیں یعنی جن کے بارے میں تم یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا میں بھی اسی طرح ہے اور آخرت میں بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم ان پہ ہنستے تھے اور آج سب سے بڑی کامیابی ان کو مل گئی ہے اور آج میری رحمتوں پہ ہیں اور اونچے مسندوں پہ ہیں آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ اور پکاریں گے ساتھی آگ والے اصحاب الجنت کو ان افیدو فیضان ڈال دو علینا ہم پر من الماء پانی میں سے او مما رزقکم اللہ یا اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے
قالوا وہ کہیں گے ان بے شک ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما حرام کر دیا علی الکافرین ان دونوں کو منکروں پہ کافروں کے اوپر منکروں کے اوپر یعنی یہ لوگ پانی مانگیں گے ان سے وہ نعمتیں وہ شراب اور انگوروں کے اور یہ نعمتیں جو وہ جنتی پئیں گے تو وہ مانگیں گے، لیکن جو بدقسمت لوگ ہیں منکر جو ادھر دنیا کو بڑا ہی سمجھتے ہیں اور دینداروں پہ ہنستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ادھر مانگیں گے کہ ہمیں یہ مطلب دے دو، تو وہ لوگ جو ہے انکار کریں گے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہم نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت اور اکرام سے نوازا ہے۔ تو جو بندے آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اللہ کا خوف اس دنیا میں، یعنی یہ امتحان گاہ ہے اور اصل جانے کا نتیجے کی طرف وہ ذرا نظر ڈالتے ہیں تو وہی کامیاب ہے، اور اعراف والوں کو کہیں گے کہ آج یہ نعمتیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت و اکرام سے نوازا ہے، ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 51 ہے الذین اتخذوا، اوپر وہ لوگ جنہوں نے بنایا دینہم اپنے دین کو لہوا ولعبا، اپنے دین کو تماشا کھیل، لہوا کھیل ولعبا تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ڈالا ان کو دھوکے میں دنیا کی زندگی نے، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج کے دن ہم بلا دیں گے، کما ان کو جیسا کہ نسوا لقاء انہوں نے بھلا دیا یومہم ملاقات کو، ھذا وما کانوا اس دن کی اپنے اور جو وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون انکار کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 50 میں ہے – 51 میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قسم کے بندے سے کہے گا، کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت اور اکرام سے نہیں نوازا تھا، یعنی تمہیں گاڑیاں اور گھر اور یہ بہت سارے لوگوں کا تمہیں میئر بنایا تھا، تمہارے بہت سارے تابع کیے تھے، اور کیا تو سرداری نہیں کرتے تھے، لوگوں سے چونگی وصول نہیں کرتا تھا؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، اے اللہ یہ سب باتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین نہیں رکھتا تھا؟ وہ کہے گا، کیا تو میری ملاقات کا یقین رکھتا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا، بس جس طرح تو بھی مجھے بلا رہا، آج میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث 2968۔ دین کو لہو لعب بنانے والے وہی ہوتے ہیں جو دنیا کے فریب میں مبتلا ہوتے ہیں، نتیجے کی طرف دھیان نہیں دیتے،
کہ ہم نے واپس جانا ہے اور ہمارا رزلٹ ہاتھ میں پکڑوایا جائے گا اور وہ کیا ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، اور ان کے عملوں کو کھیل کود کا ہی اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، اور دین میں اپنی طرف سے بدعات کا اضافہ بھی کرتے ہیں اور انہی کو اصل اہمیت دیتے ہیں۔ اہل بدعت کا شیوہ ہے کہ وہ اس کو احکام و فرائض کا نام دیتے ہیں، اور اصل میں دین کے کھیل کود بن کر رہ جاتا ہے، اور احکام و فرائض پر عمل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہیں، اور لوگ اس وقت بدقسمتی سے اس طرف جاتے ہیں جو شیطان کا رستہ ہے، اور اسی میں وہ لوگ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، جو سراسر عذاب ہی عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔